اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، دو وظیفے ہیں اس ویڈیو میں، ایک شادی کے حوالے سے ہے، دوسرا ہر انسان کی یقیناً نیک جائز دلی شرعی حاجات ہوتی ہیں، ان کو مستجاب کروانے کا ایک نسخہ ہے، وظیفہ ہے، جسے وظیفہ صادقیہ کہتے ہیں، وظیفہ جعفریہ جسے کہتے ہیں، وہ بیان کرنا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آپ تمام مومن مومنات کے بچے بچیوں کے ازدواجی حوالے سے جو مشکلات ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ دور فرمائے۔ ہر مومن ہر مومنہ کے بچوں کے بہترین ہم کف خدا انہیں عطا فرمائے، اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تمام مومن مومنات کی نیک دلی شرعی جائز حاجات کو، دلی مرادوں کو، نیک مقاصد کو، منتوں کو، عارضوں کو، حاجتوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں منظور اور مقبول فرمائے۔ آپ سب کے گھروں میں خیر ہو اور برکت ہو، آپ سب کو خدا اپنی حفظ و امان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صاحبان ایمان مومن مومنات، آئیے سب سے پہلے وظیفہ شادی کے حوالے سے، یہ ایک توسل ہے سرکار امام ہادی علیہ السلام سے، بہت ہی مجرب، بہت ہی مؤثر، جسے بزرگان دین نے بتایا اور لوگوں نے کیا اور یقیناً اس میں کامیابی حاصل کی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے وضو کی حالت میں جو لڑکا ہے یا لڑکی جس کی شادی نہیں ہو رہی، یا ایسی خاتون یا مرد جو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور اس میں رکاوٹ ہے، تو اسے چاہیے روزانہ 110 مرتبہ سرکار امام ہادی علیہ السلام کی بارگاہ میں صلوات کا نذرانہ ہدیہ پیش کرے۔ کس طریقے سے؟ اللہم صلی علی علی ابن محمد، اللہم صلی علی علی ابن محمد، اللہم صلی علی علی ابن محمد۔ اسی طریقے سے یہ 100 مرتبہ پورا عدد مکمل کرنا ہے۔ جب یہ پڑھ لیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں سرکار امام ہادی علیہ السلام کو واسطہ وسیلہ بنا کر اپنی اس شادی کی رکاوٹ کے ختم ہونے کے لیے، جلد شادی ہونے کے لیے، جلد رشتہ آنے کے لیے، اچھی جگہ رشتہ ہونے کے لیے آپ امام علیہ السلام کا واسطہ دے کر خدا سے مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا پوری ہوگی۔ اور دوسری ہے جو صورت توسل کی امام علیہ السلام سے، وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قضاء حاجت واسطے، قربتاً الی اللہ۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ یاسین کو 1 مرتبہ پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ رحمان کو 1 مرتبہ پڑھیں۔ اب کافی سارے احباب ہیں جنہیں یاد نہیں ہے، تو وہ قرآن پاک کو کھول کر ان دونوں صورتوں کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ رحمان پڑھنے کے بعد قنوت میں جو بھی آپ کو دعا یاد ہے وہ پڑھیں۔ رکوع و سجود تشہد سلام مکمل کرنے کے بعد اب اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے بارگاہ الہی میں عاجزی انکساری کے ساتھ سائل بن کر مانگتے ہوئے اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ یا بارو یا وصولو یا شاہدہ کل غائب و یا قریب غیر بعید و یا غالب غیر مغلوب و یا من لا يعلم کیف هو الا هو یا من لا تبلغ قدرته اسألک اللہم باسمک المکنون المخزون المکتوم امن شئت الطاہر المطہر المقدس النور التام الحی القیوم العظیم نور السماوات و نور الارضین
عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال العظیم صلی علی محمد وآل محمد. اس دعا کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد دعا پڑھ کر سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے اپنی اس حاجت کے لیے شادی کی ہے وہ دعا مانگیں تو یقیناً پروردگار آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آپ کی دلی مراد پوری ہوگی، بہترین جگہ پہ جلد رشتہ ہونے کے اسباب عطا فرمائے گا. اور دوسرا عمل ہے صاحبان ایمان، نیک جائز شرعی حاجتوں دعاؤں کے مستجاب کروانے کا، قبول کروانے کا ایک نسخہ صادقیہ ہے، نسخہ عمل وظیفہ جعفریہ ہے. سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا قال العبد وهو ساجد یا اللہ یا ربہ یا سیدہ 3 مرات اجابہ تبارک و تعالی لبیک عبدی سل حاجتک. سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ، جب کوئی کنیز حالت سجدہ میں 3 مرتبہ یہ کہتا ہے یا اللہ یا ربہ یا سیدہ، یا اللہ یا ربہ یا سیدہ، یا اللہ یا ربہ یا سیدہ، امام فرماتے ہیں تو پروردگار عالم اس بندے، اس کنیز کے جواب میں فرماتا ہے لبیک اے میرے بندے، لبیک اے میری بندی، تو اپنی حاجت کو بیان کر تاکہ میں پورا کروں. تو صاحبان ایمان، اللہ کی بارگاہ میں صادق آل محمد کے اس وظیفہ صادقیہ کے ذریعے توسل کریں، دعا مانگیں. یقیناً پروردگار سننے والی ذات ہے، یقیناً پروردگار عطا کرنے والی ذات ہے، یقیناً پروردگار اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے. اپنے بندے سے اس کی محبت کی انتہا تو یہ ہے کہ جو قرآن پاک میں موجود ہے، فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندہ، اے میری کنیز، مانگ، مجھ سے مانگ، میں تمہیں عطا کروں، میں تیری دعا کو مستجاب فرماؤں. تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے اس عاجز بندے، اپنے اس خاکی خاتی بندے کی جب عاجزانہ دعا کو سنتا ہے تو یقیناً وہ قبول فرماتا ہے. دعا ہے پروردگار آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. مجھے حقیر فقیر خاکی خاتی گناہگار کا یہ پڑھنا آپ معزز صاحبان ایمان، مومنین مومنات، بندگان خدا کا سننا اپنی بارگاہ عظیم میں منظور اور مقبول فرمائے. آمین یا رب العالمین.